السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد رضوان آپ کو منتخب احادیث اردو میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے مسلمانوں کے حقوق، آیت قرآنیہ کی نظر میں۔ انما المؤمنون اخوۃ، الحجرات کی یہ آیت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ یہ سورہ الحجرات کی آیتیں ہیں۔ اب اس کا ترجمہ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ایمان والو، نہ تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے، شاید کہ جن پر ہنسا جاتا ہے وہ ان ہنسنے والوں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہوں، اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے، شاید کہ جن پر ہنسا جاتا ہے وہ ان ہنسنے والی عورتوں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہوں، اور نہ ایک دوسرے کو طعنہ دو اور نہ ایک دوسرے کے برے نام رکھو، کیونکہ یہ سب باتیں گناہ کی ہیں، اور ایمان لانے کے بعد مسلمانوں پر گناہ کا نام لگنا ہی برا ہے، اور جو ان حرکتوں سے باز نہ آئیں گے تو وہ ظلم کرنے والے اور حقوق العباد کو ضائع کرنے والے ہیں۔ تو جو سزا ظالموں کو ملے گی وہی ان کو ہی ملے گی۔ ایمان والوں بہت سی بدگمانیوں سے بچا کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور بعض جائز بھی ہوتے ہیں۔ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور بعض جائز بھی ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا۔ تو اللہ اس لیے تحقیق کر لو، ہر موقع اور ہر معاملے میں بدگمانی نہ کرو، اور کسی کا عیب سراغ مت لگایا کرو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ کیا تم میں کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کو تو تم برا سمجھتے ہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو اور توبہ کر لو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور توبہ کر لو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں اور مہربان ہیں۔ اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت یعنی آدم حوا سے پیدا کیا، اس میں تو سب برابر ہیں، اور پھر جس بات میں فرق رکھا وہ یہ کہ تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے، یہ صرف اس لیے تاکہ تمہیں آپس میں پہچان ہو، جس میں مختلف مصلحتیں ہیں۔ یہ مختلف قبائل اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے پر فخر کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو تم سب میں بڑا عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے اور سب کے حال سے باخبر ہیں۔ فائدہ، غیبت کو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کی طرح فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے انسان کا گوشت نوچ کر کھانے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح مسلمان کی غیبت سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ جیسے مرے ہوئے انسان کو تکلیف کا اثر نہیں ہوتا، اسی طرح جس کی غیبت ہوتی ہے اس کو معلوم نہ ہونے تک تکلیف نہیں ہوتی۔ استغفر اللہ۔ ہمیں ان سب سے بچنا چاہیے، غیبت سے بچنا چاہیے کہ اس کی غیبت کر دی، اس کے پیچھے اس کی غیبت کر دی، کہ بس کرے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ غیبت کو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کی طرف فرمایا ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے انسان کا گوشت نوچ کر کھانے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح مسلمان کی غیبت سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن جیسے مرے ہوئے انسان کو تکلیف کا اثر نہیں ہوتا، اسی طرح جس کی غیبت ہوتی ہے اس کو معلوم نہ ہونے تک تکلیف نہیں ہوتی۔ اور سوچئے جب اس کو معلوم ہو جاتا ہے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میں تو انہیں اتنا اچھا سمجھتا ہوں اور یہ میری غیبت کرنے میں لگے ہوئے ہیں یا لگی ہوئی ہیں۔ استغفر اللہ۔ ہمیں تو ہر حال میں مرد و عورتوں کو بچنا چاہیے کہ ہمیں کسی کی غیبت نہ کرنی پڑے، بہت بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو انصاف پر قائم رہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے سچی گواہی دو، خواہ اس میں تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو۔ اے ایمان والو انصاف پر قائم رہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے سچی گواہی دو، خواہ اس میں تمہارا ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو۔ اور گواہی کے وقت یہ خیال نہ کرو کہ جس کے مقابلے میں ہم گواہی دے رہے ہیں یہ امیر، اس کو نفع پہنچانا چاہیے، یا غریب ہے اس کا کیسے نقصان کر دیں۔ تم کسی امیر غریبی کو نہ دیکھو، کیونکہ وہ شخص اگر امیر ہے تو بھی غریب ہے، تو بھی اور غریب ہے، تو بھی دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے زیادہ تعلق ہیں، اتنا تعلق تم کو نہیں، لہٰذا تم گواہی دینے سے نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ کہیں تم حق اور انصاف سے ہٹ جاؤ، اور اگر تم ہیر پھیر سے گواہی دو گے یا گواہی سے بچنا چاہو گے تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت تھی، اس کا یہ ترجمہ تھا۔ ہمارے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب تم کو کوئی سلام کرے تو تم اس سے بہتر الفاظ میں سلام کا جواب دیا کرو، کم از کم جواب میں وہی الفاظ کہہ دو جو پہلے شخص نے کہے تھے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا یعنی ہر عمل کا حساب لینے والے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اور آپ کے رب نے یہ حکم دے دیا ہے کہ اس معبود برحق کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور تم والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں میں سے تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اس وقت بھی کبھی ان کو ہوں مت کہنا اور نہ ان کو جھڑکنا، اور انتہائی نرمی اور ادب کے ساتھ ان سے بات کرنا، اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا، اور یوں دعا کرتے رہنا، اے میرے رب جس طرح انہوں نے بچپنے میں میری پرورش کی ہے، اسی طرح آپ بھی ان دونوں پر رحم فرمائیے۔ اب ان کی حدیثیں آ گئی ہیں، انشاءاللہ پڑھیں گے اس کی حدیث۔ اب اردو میں جو پڑھ کر سناتا ہوں، اب یہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ جب ملاقات ہو تو اس کو سلام کرے، جب دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے، اور جب چھینک آئے اور الحمدللہ کہے، اور اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے، جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، اور جب انتقال کر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے، اور اس کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں ان سب سے معلوم یہ ہوا کہ ہمیں غیبت سے بچنا چاہیے، اور ہمیں علم کی سمجھ اور غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کا علم
عطا فرمائے اور ہمیں جہالت سے بچائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.